اب ایک بات اور کرنے لگا ہوں، میرا مقصد کسی شخص کا ذکر نہیں ہے، صرف حقیقت کا بیان۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اپنی لکھی ہوئی کہی ہوئی نعت سنائی کہ میں نے یہ نعت لکھی ہے۔ اس نعت میں یہ بیان تھا کہ میں نبی پر نثار ہوں، میں نبی کے لیے یہ کروں، میں نبی کے لیے وہ کروں، مجھے نبی کے سوا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں عزیز۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے نعت شریف سنی تو ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ اگر واقعی آپ کا یہ حال ہے جو آپ نے بیان کیا ہے نعت شریف میں، تو آپ جیسا تو بندہ کوئی نہیں ہے دنیا میں، آپ جیسا اچھا بندہ کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ اور اگر یہ حال نہیں ہے جو آپ نے لکھا ہے، تو پھر آپ نے کس کے ساتھ مذاق کیا ہے؟ سن رہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، سن رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہنا تو یہ کہ جی میرا دل میری جان نبی پر فدا، میرا مال نبی پر فدا، مجھے نبی کے سوا چین نہیں آتا، میری آنکھیں برستی رہتی ہیں، اور حال ویسا نہیں ہے۔ کہہ کچھ رہا ہوں اور حال کچھ اور ہے۔ تو بتائیے یہ نبی کے ساتھ مذاق ہے یا نہیں؟ اونچی مدینہ شریف جا رہا ہوں جی، لوگوں کو بتا رہا ہوں تاکہ لوگ خوش ہوں، اور وہاں جا کر انتظار کر رہا ہوں کب واپسی کی تاریخ کب آئے ہیں۔ یہاں تو یار بڑی ڈیوٹی ہے، ہر وقت حرم میں آنا ہوتا ہے، یہاں تو پابندی کے ساتھ مسجد میں رہنا ہوتا ہے، بازار گھومیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ وہاں آپ اس کیفیت میں ہوں تو بتائیں کیا آپ واقعی محبت والے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہمارا حال نہیں ہے۔ باتیں ہم بہت اچھی کرتے ہیں، کردار ہمارا ویسا نہیں۔ تو بتائیے کیا ہم خواہشات کے غلام ہیں یا نہیں ہیں؟ کس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ علامہ اقبال جیسا شخص کہتا ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ یہ اقبال اپنے لیے کہہ رہے ہیں، دیکھو میں بڑے داؤ جانتا ہوں، دکھاوا مجھے بہت اچھا آتا ہے، میں ایسی باتیں کرتا ہوں دل مو لیتا ہوں، دل فتح کر لیتا ہوں۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ باتوں کے بادشاہ بن گئے، کردار کے بادشاہ نہیں بن سکے۔ یہ ہمارا حال۔ اور یہ کب جا کے بات بنتی ہے، کب حالت درست ہوتی ہے؟ جب کسی اللہ والے کے پاس جائیں اور اپنی ہستی اس کے قدموں میں پامال کر دے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ اور باتیں نہ کر، قالی نہ بن، حالی بن۔ قالی کا مطلب باتیں کرنے والا، حال کا مطلب کردار میں اپنے آپ کو پیش کرنے والا۔ قالی نہ بن، کیا بن؟ اور یہ حالی کیسے بنے گا؟ کسی کامل کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر دے، وہ تجھے ستھرا کر دے گا۔ اس کی صحبت میں بیٹھ، اپنے نفس کو مار۔ جب تو نفس کو مارے گا، خواہشات دب جائیں گی، تو پھر روحانیت ابھر کے آ جائے گی۔ مگر یہ شوق 6 گھنٹے کا میچ دیکھ لیں گے، بارش ہو گئی، او ہو۔ آج کل سب سے بڑی تکلیف، کسی نوجوان کے ہاتھ میں فون دے دو، لیپ ٹاپ دے دو، آئی پیڈ دے دو، اور اسے کہو کہ جناب تم اس میں کھیلو، وہ جناب کھیل رہا ہے، اچانک وائی فائی بند کر دو،
انٹرنیٹ کا جو آپ کا سلسلہ ہے وہ رک گیا، اس کی حالت دیکھنے والی ہوگی، ارے یہ کیا ہو گیا، اس کو کوئی مزہ نہیں ہے اب دنیا میں، اس کا سارا گیم رک گیا، اس کے سارے کام رک گئے. کہاں ہے وہ؟ جب اس کا وائی فائی رک جائے تو اس کو مزہ آتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. اب سوچو ایمان والے کا، اس کا وائی فائی کیا ہے؟ اس کا وائی فائی وہ نور، وہ روحانیت جو نبی سے اس کو مل رہی ہے، وہ رک جائے تو اس میں کوئی مزہ رہے گا؟ بس وہی بات بتا رہا ہوں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس پر قابو پائیں، خواہشات کو قابو میں رکھیں. پیسہ ضرورت ہے، کماؤ، حلال کماؤ، بہت زیادہ کماؤ، حلال خرچ کرو. جو سچا تاجر ہو، امین ہو، امانت دار ہو، صحیح تجارت کرے، قیامت کے دن نبیوں صدیقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. او کما قال. تو ہمیں یاد رکھنا ہے، آج جھوٹ بول کے 2 پیسے کما لیں گے مگر وبال ہوگا ساتھ، پھر کوئی فائدہ نہیں. تو خواہشات پر کنٹرول ہونا چاہیے. کیسا کنٹرول؟ یہ اللہ والوں سے پوچھو. حضرت غوث اعظم نے 25 سال جنگلوں میں گزارے، حالانکہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے. کیوں؟ فرمایا نفس کو مارنے کے لیے، حالانکہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے. حضرت خواجہ غریب نواز نے کتنے مجاہدے کیے. اگر یہ بات صحیح ہے، حضرت بابا فرید کنویں میں الٹے ساری رات لٹک جاتے تھے ذکر کرنے کے لیے. اگر یہ بات صحیح، جیسا کہ ان کے بارے میں انہوں نے اتنی محنت کی ہے، گھاس پھوس کھا کے گزارا کیا، 12 سال جنگلوں میں گزارے، نفس کو قابو، حالانکہ وہ اولیاء بڑی شان والے، اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جنت سامنے کھڑی ہے، تیاری کوئی نہیں ہے. تو نفس کو قابو کرنا ہے. یہ نفس اگر تم قابو نہیں کرو گے تو نفس تم کو اپنے قابو کر لے گا، اور پھر یہ جو چاہے گا کروائے گا، پھر آپ وہی کرتے چلے جائیں گے. تو سمجھداری کیا ہے کہ ہم خواہشات پر کنٹرول کریں اور خواہشات میں چیک کریں، تہذیب کریں، کیا صحیح ہے کیا غلط. میں نے آپ کو پچھلے جمعے سمجھا دیا تھا، زندگی 3 طرح کی ہے، حیوانی، انسانی، ایمانی. اب سامنے رکھا ہوا ہے کھانا، جی چاہ رہا ہے، دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، لیکن ایمان بتائے گا کہ حلال ہے یا نہیں، مجھے کھانا چاہیے یا نہیں. تو یہ آپ روزے میں کیا کرتے ہو؟ روزے صوم کے ایک معنی ضبط کے ہیں، کنٹرول کے. روزہ کس کو کہتے ہیں؟ کنٹرول کرنا. اب آپ گرمی کا موسم، سامنے ٹھنڈا میٹھا پانی رکھا ہے، کیوں نہیں پیتے؟ کنٹرول ہے یا نہیں ہے؟ غلط خیال آتے ہیں، جھٹکتے ہیں کہ نہیں میں روزے سے ہوں، تو یہ تربیت ہے. یہ سیکھو کہ زندگی میں یہی کرنا ہے کہ غلط خواہشات کو پورا نہیں کرنا. تو جس اللہ کے لیے رمضان میں حلال کو، پاکیزہ کو، ستھری کو، چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اسی اللہ کے لیے 11 مہینے حرام کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ ناپاک کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ بری چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو یہ تربیت. مگر ہم نے اس پر مجبوری تھوڑی دیر عمل کر لیا، وہ جیسا بھی کر لیا، بھول جاتے ہیں. انسان لاپرواہ ہو گیا، بے پرواہ ہو گیا. بے پرواہ تو اللہ کی ذات تھی، ہمیں پرواہ ہونی چاہیے تھی، ہم نے الٹا معاملہ کر لیا. اللہ فرما رہا ہے آؤ تمہیں بخشوں، ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں فرصت نہیں ہے. حال یہی ہے نا، دنیا میں لگے ہوئے. تو جس وقت موت کا فرشتہ آئے نا، اسے کہہ دینا پھر کبھی آ جانا. ایسا کر سکو گے؟ پوچھ رہا ہوں. آواز لگاؤ، زور لگا لو گے؟ کچھ لے دے کے بات بن جائے گی، کچھ مک مکا کر لیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ جگاڑ. کوئی جگاڑ کر لیں فرشتہ مان جائے؟ نہیں. لیکن اللہ والے بن جاؤ تو یہ بھی ہو جائے گا. اللہ کے پیارے بن جاؤ تو پھر یہ بھی ہو جائے گا. اللہ کی عطا سے، خود سے نہیں، اللہ کی عطا سے. تو اللہ والے ہیں ایسے. میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنا؟ فرشتہ آیا تھا روح قبض کرنے، تھپڑ مار کے اس کو آنکھ پھوڑ دی اس کی، حالانکہ وقت پہ آیا تھا، وہ بھیج دیا اس کو، اور اللہ کی طرف سے جو جواب ملا وہ آپ سنتے رہتے ہیں. تو یاد رکھیں، ہم نے
اگر اپنی خواہشات کو شریعت و سنت کی لگام نہ دی، ان پہ کنٹرول نہیں کیا، ان کی تہذیب نہیں کی، ان کو جانچا پرکھا نہیں اور ان کے پیچھے لگ گئے، تو نتیجہ یہ ہوگا دنیا میں بھی خراب، آخرت میں بھی خراب۔ سمجھدار وہ ہے جو خطرہ سونگے اور سنبھل جائے۔ آپ کو کوئی شخص آ کر کہے، آپ بیٹھے ہوں گھر میں آرام سے، وہ آ کر کہے کہ اس طرف میں نے ایک بلا کو آتے دیکھا ہے اور وہ بلا یوں کر رہی ہے، سب کو تباہ کر رہی ہے، آپ اس کی بات پر یقین نہ بھی کریں، احتیاط کریں گے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، جو نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ بھلے سے کہہ دیں ہم نہیں کریں گے، ورنہ باقی آواز لگائیں احتیاط کریں گے؟ کریں گے۔ اس کی خبر سچی ہے یا نہیں، مگر اس میں خطرہ تھا تو آپ نے کیا کیا؟ آواز لگائیے۔ مجھے بتائیں، نبی کی خبر میں شبہ ہے، قرآن کی خبر میں شبہ ہے، پھر احتیاط کیوں نہیں کرتے؟ اس بندے کی خبر میں جھوٹ ہو سکتا ہے کہ فلانا بندہ تجھے مارنے آ رہا ہے، آپ نہیں بھی ہو احتیاط کر لیں گے فوراً، حالانکہ خبر سچی ہے جو جھوٹی ہے یہ تو بات کی بات، آپ احتیاط کریں گے۔ جس خبر میں شبہ نہیں ہے اس پر احتیاط نہیں کرتے۔ وہ قرآن کی خبر، وہ نبی کی خبر، اس پہ شبہ نہیں کر رہے، اس میں شبہ کر رہے ہیں، ادھر جو جھوٹی خبر ہو سکتی ہے اس میں شبہ نہیں کر رہے۔ تو ہم نے خود سمجھداری کی بجائے کس چیز کا مظاہرہ کیا؟ لاپرواہی کا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ سوچنا ہے، غور کرنا ہے۔ میں بار بار اس کو دوہرا رہا ہوں تاکہ کسی کے دل میں بیٹھ جائے بات۔ ایک غلط چیز کھائیں گے، دانت خراب ہو رہے ہیں یا معدہ خراب ہو رہا ہے، ایک بار کھائی نقصان، دوسری بار، تیسری بار مسلسل کھا رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اچھا، اب چلیں پھر آگے چلتے ہیں۔ سگریٹ پینا، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ سگریٹ پینا نقصان دہ ہے، کہہ رہی ہے یا نہیں؟ آپ سگریٹ کی جو ڈبیا لیتے ہیں اس پہ چھپا ہوا ہے کہ یہ نقصان دے گی، پڑھ رہے ہیں، رک رہے ہیں کیا ہم؟ اونچی، اس کے نقصان قبول کر رہے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، جان بوجھ کے قبول کر رہے ہیں؟ تو جب قبول کر رہے ہیں تو پھر جو اس کا نتیجہ آئے گا وہ ہم نے بھگتنا ہے یا کسی اور نے؟ ہم نے بھگتنا ہے۔ آپ کو سمجھا رہا ہوں، جب ہم خود اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں تو کیا سمجھدار ہیں؟ بتائیے، نہیں۔ یہی حال ہے اس شخص کا جس کو پتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز نقصان دہ ہے، یہ چیز غلط ہے، پھر بھی کیا جا رہا ہے، تو ایسا شخص اپنی خواہشات کا پوجا کرنے والا، اس کا بندہ ہے، وہ اللہ کا بندہ۔ اللہ کا بندہ ہو اور نبی کی تعظیم نہ کرے، اللہ کا بندہ ہو نبی کا ادب نہ کرے، اللہ کا بندہ ہو نبی کے بارے میں غلط عقیدہ رکھے، تو کیا وہ واقعی اللہ کا بندہ ہے؟ اونچی۔ تو یہ ہم نے سنبھلنا ہے، جو نہیں سنبھلتے وہ جانے، ہمارا کام بتانا، وما علینا الا البلاغ، ہم پر نہیں ہے صرف پہنچانا، تو ہم پہنچا رہے ہیں، اب کوئی مانے یا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے انکار کرے، یہ اس کی مرضی ہے، مگر سمجھدار ایمان والا کبھی بھی اللہ کے خلاف کرنا پسند نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کردار دیکھو، جان دے دی انہوں نے، مگر میں کہتا ہوں کربلا سے بڑی مثال ہمارے سامنے کیا ہے؟ حضرت امام حسین بیعت کر لیتے، گنجائش تھی، رخصت پہ عمل کر لیتے، کہ مجبوری ہو جان بچانے کے لیے غلط بات قبول کر لے کہ جان کا خطرہ ہے، مگر انہوں نے جان دے دی، غلط بات کو قبول۔ مجھ جیسا شخص اور رخصت پر عمل کرے، غلط بات
قیامت تک لوگ کہیں گے جب نبی کے بیٹے نے جان بچا لی ہم کیوں نہ بچائیں. وہ قائم کر گئے تقوی کی بقا کے لیے. بتا دیا میں معمولی سا بھی ہیر پھیر برداشت نہیں. اتنی بڑی مثال سامنے اور ہم چھوٹی سی بات سے گھبرا کے ذرا سی گرمی ہو روزہ توڑ دیں, ذرا سی تکلیف آئے شریعت کو چھوڑ دیں. تو پھر یہ ہمارا عمل ظاہر کر رہا ہے کہ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں, خواہشات کے بندے ہیں. کس کا بندہ بننا چاہیے؟ اونچی, ہاں, بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا. اگر اللہ کا بندہ بننا ہے تو نبی کا ولی کا گدا بن. بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا, جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. جو اللہ بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا, جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. بات بنتی ہے اللہ والوں کی صحبت میں, اور اللہ والوں کو ہی برا کہا جائے, ان کے پاس جانے سے روکا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہمیں خواہشات کی غلامی سے بچائے. ہاں, وہ خواہشات جو اللہ سے قریب کرے, جو دین میں مضبوط کرے. خواہش ہو کہ زیادہ درود پڑھوں, خواہش ہو کہ نیکی کروں, خواہش ہو کہ جھوٹ نہ بولوں, وہ خواہشیں ہونی چاہیے. غلط خواہشوں سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون. پہلی آیت میں آپ نے سن لیا کہ اے محبوب کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ تو کیا تم اس کی نگہبانی کا ذمہ لوگے؟ یہاں سے پتہ چل گیا جو خواہشات کے غلام ہیں نبی ان کی نگہبانی نہیں کرتے, اور جو نبی کے غلام بن جاتے ہیں نبی ان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ مجھے قیامت میں 3 جگہ ڈھونڈ لینا, پلسرات پہ ڈھونڈ لینا, حوض کوثر پہ ڈھونڈ لینا, میزان پہ ڈھونڈ لینا. ان کو خود بتا دیا. اور جو دوسرے ہیں جو نبی کی غلامی نہیں کرتے ان کے لیے یہ خبر نہیں ہے. تو ہمیں اگر نبی کی غلامی میں آنا ہے, نبی کی حفاظت میں آنا ہے, تو ہمیں نبی کا غلام بننا ہوگا. اللہ فرماتا ہے یا یہ سمجھتے ہو کہ ان میں بہت کچھ سنتے ہیں؟ سمجھتے ہیں کیا مطلب؟ ان میں اکثر جو ہیں ان کے سامنے قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں, احادیث پڑھی جاتی ہیں, ان میں نصیحت ہے, ان میں ہدایت ہے, ان میں نور ہے, ان میں شفا ہے, ان میں برکت ہے, مگر یہ سنتے سمجھتے. بتایا جا رہا ہے نبی بخشوانے والے ہیں, منہ پھیرتے ہیں. پڑھو نا قرآن میں کیا ہے, تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ. بلایا جاتا ہے ان کو, آؤ اللہ کا رسول تمہیں بخشوا لے. قرآن پڑھ رہا ہوں, اللہ کا رسول تمہیں, منہ پھیرتے ہیں. لووا رؤوسہم, اپنے منہ پھیر لیتے ہیں, نبی بخشوائیں گے, نبی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تو نبی کے دامن میں چھپنا ہے, ہمیں اعمال ہمارے پاس ضرور ہے مگر کون بخشوائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے فضل ہوگا, ہم پر کرم ہو جائے گا, ان کی شفاعت ہوگی, بیڑا. اور وہ منہ پھیرتے ہیں. تو یہ لوگ اللہ خود فرما رہا ہے, ان کے سامنے آیتیں پڑھو, یہ سنتے سمجھتے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سنتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں, ان کے کانوں میں ضرور جا رہی ہے, سنتے سمجھتے نہیں ہیں.